اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ سید سرفراز شاہ صاحب ہیں، ان کی کتاب فقیر رنگ، اس کے پیج نمبر 205 پر تحریر ہے کہ جب ہم درود پاک پڑھتے ہیں تو اس کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت نہیں۔ جس ہستی پر رب تعالیٰ خود درود بھیجے، اس کے ان گنت فرشتے درود بھیجیں، وہ ہستی ہمارے درود کی محتاج نہیں ہو سکتی۔ ہمارا درود بھیجنا تو دراصل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر کیے جانے والے احسان کی اکنالجمنٹ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اہل فقر درود پاک پڑھتے ہوئے سر سیدھا نہیں رکھتے۔ یہ ادب کا تقاضا ہے کہ درود پاک پڑھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بزرگی اور عظمت کے سامنے سر جھکا لیا۔ اسی کتاب کے پیج نمبر 258 پر تحریر ہے کہ ایک روایت کے مطابق جو بھی درود پاک کہیں بھی پڑھا جاتا ہے وہ ہر جمعے اور پیر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا ہے کہ فلاں فلاں شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجا ہے، اور وہ درود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی کا باعث بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو رحمت ہی رحمت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پاک پڑھنے والے کو جوابی سلام بھیجتے ہیں، اور جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سلام بھیج دیں اس کی خوش قسمتی کا اندازہ کیا ہو سکتا ہے۔ دوسری بات جو شاید آپ کو روایات میں نہ ملے، میں اپنی طرف سے عرض کر دوں کہ درود پڑھنے والے کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ ضرور ملتی ہے، اور میرے نزدیک جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توجہ حاصل ہو گئی اس کی دنیا بھی سنور گئی اور آخرت بھی۔ ایسا شخص نیکی کی طرف ضرور راغب ہوگا۔ جہاں پر بات کی جاتی ہے درود پاک ورد کرنے کی یا پھر ڈفرینٹ قسم کے ذکر اذکار، کوئی بھی تسبیح آپ نے کرنی ہو، اس کو چاہے آپ تسبیح پہ کریں یا کاؤنٹر کے اوپر کریں یا انگلیوں پر کریں، یہ ایک ڈفرینٹ طرح کی ڈسکشن ہے۔ لیکن اس تمام ڈسکشن میں آج انگلیوں پر درود پاک ورد کرنے کا فائدہ سید سرفراز شاہ صاحب فرماتے ہیں۔ یہی کتاب ہے جس کا نام ہے فقیر رنگ، اور اس کے پیج نمبر 216 پر تحریر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انگلیوں پر تسبیح کرنے سے جہاں یکسوئی میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں اس کا ایک طبعی نقطۂ نظر سے بھی ایک فائدہ ملتا ہے، جسے نہ صرف چائنیز میڈیکل سائنس بلکہ مغربی ایلوپیتھی نے بھی تسلیم کیا ہے کہ انگلیوں کے پور ہمارے بلڈ پریشر کے پریشر پوائنٹس ہیں۔ جب ہم انگلیوں پر تسبیح کرتے ہیں تو یہ پور دبتے ہیں، اور ان پوروں کے دبنے سے بلڈ پریشر نارمل ہونے لگتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ قبر میں جب ہم لوگوں نے اس دنیا کے اندر اپنی انگلیوں کے اوپر ذکر اذکار کیا ہوگا، تسبیحات کی ہوں گی، تو وہی انگلیاں روشن ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ۔ ایک چیز کا فیڈ بیک آپ لوگ مجھے دیجئے، مطلب مجھے پرسنلی فیل ہوتا ہے کہ تسبیح کے اوپر درود پاک ورد کرتی ہوں یا پھر کاؤنٹر کے اوپر کرتی ہوں، اسٹاپ واچ کے اوپر، یا پھر انگلیوں کے اوپر جب ورد کرتی ہوں، تو سب سے زیادہ مطلب مجھے لگتا ہے کہ آسانی مجھے فنگرز کے اوپر ہوتی ہے، مطلب تیزی سے ورد ہوتا ہے انگلیوں کے اوپر۔ آئی ڈونٹ نو آپ لوگوں کو کیا فیل ہوتا ہے۔ میں نے یہی بات کسی اور سے ڈسکس کی تھی کہ آپ کو کیا لگتا ہے، تو ان کا جواب آیا کہ نہیں، ان کو تو انگلیوں کے اوپر زیادہ دیر لگتی ہے، ان کو آسان نہیں لگتا انگلیوں کے اوپر ورد کرنا۔ آپ لوگوں کا پرسنل ایکسپیرینس اس بارے میں کیا ہے؟ اور آپ لوگ شیئر بھی کیجئے کہ آپ لوگ کاؤنٹر پر ورد کرتے ہیں یا تسبیح کے اوپر یا فنگرز کے اوپر ورد کرتے ہیں یا اسٹاپ واچ کے اوپر ورد کرتے ہیں۔ آپ کا درود پاک ورد کرنے کا کیا طریقہ ہے، کیا ایکسپیرینس ہے آپ لوگوں کا؟ چینل کے اوپر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی میں نے سید شیخ نور جان میر احمدی دامت برکاتم کی، جنہوں نے بتایا تھا کہ جب آپ تسبیح کے اوپر ورد کرتے ہیں تو آپ کی جو پہلی 3 فنگرز ہیں ان کی کیا حقیقت ہے، کیا حقائق ہیں، کیا ریالٹیز اور سیکرٹس ہیں، اور ان کے ساتھ اب جب بار بار تسبیح کے دانے کو ٹچ کرتے ہیں اور ورد کرتے ہیں تو کون سے انوارات نازل ہوتے ہیں۔ وہ ویڈیو آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ اور آپ جس طرح سے بھی ورد کرتے ہیں، لیکن آپ میک شور کیجئے کہ دن میں کوئی ٹائم کسی وقت بھی درود پاک جو ہے فنگرز پر آپ ضرور ورد کریں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو سکون بھی ملے گا، اور جس طرح سے سید سرفراز شاہ صاحب نے فرمایا کہ اس طرح سے بلڈ پریشر جو ہے وہ بھی کنٹرول میں رہتا ہے،
تو آج کل کا زمانہ دیکھیں، لوگ ڈفرینٹ طرح کے چیلنجز ہیں، ان کو پرابلمس ہیں، ڈفرینٹ طرح کی اسٹریس اور ڈپریشن ہے زندگی میں. تو فنگرز کے اوپر آپ کو جب بھی کوئی پریشانی فیل ہو، آپ کو بلڈ پریشر آپ کو فیل ہو بڑھ رہا ہے، کوئی اسٹریس میں آپ کو لگ رہا ہو کہ آپ ہیں، پریشانی کوئی آ رہی ہے، تو اس وقت آپ اپنی فنگرز کے اوپر درود پاک کا ورد کر کے فیل کیجئے کہ آپ کو کیا ڈفرینس فیل ہوتا ہے. پریشانی تو دیکھیں سب کے ساتھ لگی ہوئی ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہوتی ہے، کسی کو کوئی پریشانی. تو اس ٹائم کے اوپر پریشان ہونے کی بجائے اگر آپ درود پاک پڑھیں اور فنگرز کے اوپر کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں، فنگر کے اوپر ورد کریں، تو اس کے بعد آپ کو جو فیل ہو پھر آپ ضرور اپنا فیڈ بیک دیجیے گا. اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنی آسانی ہمارے لیے رکھی ہوئی ہے، اتنے سارے سیکھے ہیں درود پاک کے، اتنے سارے ذکر اذکار ہیں، کوئی سا بھی کریں، جو بھی کریں گے ثواب تو ملے گا ہی، لیکن اس کے دوسرے ہم لوگوں کے اوپر انوارات بہت زیادہ ہوں گے، فزیکلی، میڈیکلی، ایموشنلی، ہر طرح سے. اچھا، میں اس طرح سے ایک اور لیکچر سن رہی تھی سید سرفراز شاہ صاحب کا، اور میری نالج میں بہت اضافہ ہوا. ایک چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گی. انہوں نے بتایا کہ جب ہم لوگ کوئی ورد کرتے ہیں، کوئی ذکر کرتے ہیں، تو جو ہماری زبان ہے منہ کے اندر، دیکھیں جب ہم کوئی بھی لفظ بولتے ہیں تو وہ ڈفرینٹ طرح سے ٹچ کرتی رہتی ہے وہ جو ہمارا جو منہ ہے اس کے اندر کے ڈفرینٹ حصوں کو. کوئی اگر آپ درود پاک فار ایگزامپل ورد کریں یا کوئی بھی آپ ورڈ ریپیٹ کریں ڈفرینٹ اور آپ نوٹس کریں کہ آپ کی زبان تالو سے کبھی کسی طرح لگتی ہے، جا کے کبھی کوئی پوائنٹ ٹچ کرتی ہے، ڈفرینٹ ہمارے جو الفاظ ہیں ان کی موومنٹ اور ان کا تلفظ ڈفرینٹ جگہ پر تالو کو ٹچ کرتا ہے ہماری زبان کا. تو یہ جو ہمارے ماؤتھ کا حصہ نا، یہ ہمارے باڈی کے ڈفرینٹ پارٹس کو جا کے افیکٹ کرتا ہے. جب ہم کوئی کسی ورد کی تکرار کرتے ہیں، فار ایگزامپل سپوز کریں اگر ہم ایک درود پاک ہے اور وہی ہم لوگ ورد کرتے رہتے ہیں تو وہ سیم طرح سے ریپیٹ ہوگا روز. اگر ہم مطلب پڑھتے ہیں اس کو، دل میں نہیں پڑھ رہے، زبان سے دل کے اندر پڑھ رہے ہیں. مطلب دیکھنا، ایک تو ہوتا ہے سائلنٹ ذکر کہ ہم نے زبان کو بالکل خاموش رکھا ہوا ہے، موو نہیں کری، اور اب بس ذکر کر رہے ہیں، ورد کر رہے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ ہم لوگ خاموشی ہیں، ہم لوگ بول نہیں رہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ دل کے اندر کر رہے ہیں، لیکن ہماری زبان موو کر رہی ہے منہ کے اندر. تو سید سرفراز شاہ صاحب فرما رہے تھے کہ وہ ہماری باڈی کے اوپر اس کا اثر پھر مرتب ہوتا ہے، ہماری باڈی کے اندر اس لحاظ سے چینج آتا ہے. تو دیکھیں یہ کیسی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ ہم لوگ ورد کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں ہوتا ہے کہ اچھا اس کا اتنا ثواب مل رہا ہے، اس کا یہ ثواب مل رہا ہے، لیکن ہماری باڈی کے اوپر اس کا بہت پازیٹیو اور مثبت اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے. لیکن اس طرح سے ہر درود پاک، ہر تسبیح، ہر ذکر، ہر ورد ایک تحفہ اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم ہے، اور ہمیں نہیں پتہ کہ جو ہم لوگ ورد کر رہے ہیں، چیز پڑھ رہے ہیں، اس کا ہمارے اوپر کیا فائدہ ہو رہا ہے. اب نماز ہی کو لے لیجئے، دیکھیں سورہ فاتح ہر اس میں ریپیٹ ہوتی ہے، ہر نماز کی جو سٹیج ہوتی ہے، ہر اس کا جو سٹیپ ہوتا ہے نماز کا، ریپیٹ ہو رہا ہے بار بار. تو جہاں پر ہم اللہ تعالیٰ کی حکم کی پیروی کا ثواب ملتا ہے، تو اس کے بے شمار میڈیکل بینیفٹس بھی ہیں. صحت ہماری بہترین ہو رہی ہوتی ہے، ہمیں نہیں معلوم ہوتا ہے، تو اس چیز کا ہمیں اندازہ ہے ہی نہیں. اس لیے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ جو درود پاک ورد کرتے رہتے ہیں ڈفرینٹ طرح کے، بے شک کیجئے، لیکن یہ ہوتا ہے نا کہ ہماری جو تعداد ہوتی ہے اس کے اندر ایک درود پاک کوئی نہ کوئی ایسا ضرور ہوتا ہے جو ہم لوگ زیادہ ورد کرتے ہیں. جب ایک درود پاک ہم لوگ زیادہ ورد کرتے رہیں گے تو وہ جتنا ہم لوگ الفاظ ہمارے ادا ہوتے رہیں گے، ہماری زبان تالو سے اس کو بار بار جا کے ٹچ کرتی رہے گی، تو اس کے جو روحانی اثرات ہیں وہ تو مرتب ہوں گے، لیکن اس کے جسمانی اثرات جو ہیں، جو ایفیکٹ ہیں پازیٹیو، جو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہے اس کا، ہمیں علم نہیں ہے. اللہ تعالیٰ جس کو علم عطا کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ فزیکلی بھی ہم لوگوں کو بہت فائدہ ہو رہا ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ ہے کہ اگر آپ ایک ہی درود پاک کا سیکھا ریپیٹ کرتے رہیں گے، ایک ہی طرح کے آپ کو انوارات فزیکلی، ایموشنلی، اسپریچولی ملتے رہیں گے، اور اگر آپ ڈفرینٹ طرح کے سیکھے ورد کریں گے یا کریں گی، تو اس کے بھی آپ کو بہت زیادہ فائدے ملیں گے. آپ کی باڈی میں چینجز آئیں گے، انوارات تو روحانی طرح کے فیوز و برکات تو حاصل ہوں گی اسپریچولی، لیکن آپ کو جسمانی طور پر بھی ہر درود پاک کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہوگا، جس کا علم ہمیں نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہے. تو ہر ذکر کے اندر خیر و برکت ہے، اور آپ جس طرح سے بھی درود پاک ورد کریں، ذکر اذکار تسبیحات کریں، آپ کیجئے تسبیح پر، کاؤنٹر پر، اسٹاپ واچ پہ، لیکن انگلیوں پر ورد کرنا بالکل مت بھولیے گا،
یاد سے ضرور ڈیلی آپ نے ورد کرنا ہے، اور خاص طور پہ کوئی سٹریس ہو رہی ہو اس ٹائم پہ تو آپ نے لازمی کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو آسانیاں عطا فرمائے۔ درود پاک ورد کرتے اور کرواتے جائیں، لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اجازت دیجیے۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ و علی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔